سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جلوہ فرموز تھے تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر آ کر حضور کو سلام کیا۔ سلام جب کیا تو حضور نے فرمایا جاؤ ایک دفعہ پھر نماز پڑھو۔ وہ پھر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو۔ وہ پھر گئے اور نماز پڑھی۔ پھر پڑھ کے آ کر حضور کو سلام کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ کہ جاؤ پھر نماز پڑھو۔ تو نبی اس نے غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے نماز پڑھنا سکھائیں، مجھے نماز پڑھنا سکھائیں۔ تو یہ تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے سے پیغام ملتا ہے کہ بچے جب ہم نماز سکھا رہے ہوں تو انہیں پہلے کوئی بھی کام ہو تو انہیں پہلے کرنے کا حکم دیں۔ اگر وہ خود کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کر سکے تو پھر انہیں جو ہے وہ سکھائیں طریقہ جو بھی کسی کام کے حوالے سے بھی۔ یعنی آج کا جو دور ہے معاشرہ ہے مادیت کا دور، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یعنی بچوں کو کچھ سکھانا ہو تو اس طرح یعنی انہیں خود کرنے کا حکم دیں، اگر نہ کر سکیں تو پھر انہیں سکھائیں۔ تو یہ کام حضور نے 1400 سال پہلے ہمیں اس طرح تربیت دی تھی کہ اس طرح جو ہے وہ کوئی چیز سکھانی ہو تو اس طرح سکھاؤ۔ تو جب اس نے تیسری دفعہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیں، اب وہ غلطی کر رہا تھا بار بار، سمجھ گیا حضور پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پیغام دینا تھا کہ اس طرح یعنی کوئی چیز سکھانی ہو تو سکھائی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد اللہ اکبر کہو، اور اس کے بعد قرات کرو، جو قرآن آتا ہے جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں پڑھیں، جو آپ کو آتا ہے قرآن تلاوت کریں، اور اس کے بعد صحیح طریقے کے ساتھ برابر کمر رکھ کے رکوع کریں، اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر سجدہ کریں، اور اس کے بعد تحیات یعنی ساری رکعتیں مکمل کریں گے۔ جو بھی نماز کے ارکان ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے، نہیں مطلب نماز ادھا رکوع میں ہیٹھا تے ادھا ہوتا ہے کو سجدے بھی چلا گیا، یعنی مگر وہ لڑے آکام نماز کے اندر نہ کیتا جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو نماز کو آرام سے پڑھو، سکون کے ساتھ نماز کے ارکان کو ادا کرو۔